اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں احباب کے ساتھ۔ خداوند متعال آپ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں دریا عباس کے پلیٹ فارم سے ایوری ٹیوزڈے دعائے توسل کا یہ لائیو پروگرام لے کر آپ کی خدمات میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اور تقریباً 1 گھنٹے دورانیے کا یہ پروگرام دریا عباس کے فیس بک پیج پر لائیو آپ کی خدمات میں نشر کیا جاتا ہے۔ ابتدائی پروگرام کے حصے میں آپ کی خدمات میں کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی، اس کے بعد دعائے توسل کی تلاوت ہوگی، آپ اور ہم مل کر دعائے توسل پڑھیں گے، اور آخر میں تمام مومنین و مومنات کے جن کے نام کامنٹس میں آئیں گے، آپ جو دیکھ رہے ہیں یا آپ اگر کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، چونکہ یہ ایک ایسی مجرب دعا ہے جس میں چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ناموں کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ خداوند متعال ان ناموں کا وسیلہ کبھی رد نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ اس پروگرام کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور نیچے کامنٹس میں اپنے گھر والوں کے، اپنے دوستوں احباب، اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، سب کے نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ نام بنام سب کے لیے دعا کی جائے گی، اور جب اجتماعی دعا کی جاتی ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کے تقریباً آخری ایام جاری و ساری ہیں، اور یہ مقدس مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ ابھی بھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں۔ خداوند متعال نے یقیناً ابھی بھی ہمیں موقع فراہم کر رکھا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں داخل ہونے سے پہلے ہم اس حد تک پاک و پاکیزہ ہو چکے ہوں کہ گناہ ہمارے جھڑ چکے ہوں، چونکہ ہم اللہ کے مہمان بننے والے ہیں۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے، کوئی آپ کی دعوت کرتا ہے، تو آپ صاف ستھرا ہو کے جاتے ہیں، اچھا لباس زیب تن کر کے جاتے ہیں، خوشبو لگا کر جاتے ہیں، بالکل تیار ہو کر جاتے ہیں، تاکہ آپ کا میزبان آپ کو دیکھ کر خوش ہو اور آپ کو خوش آمدید کہے، آپ کو ویلکم کیا جائے۔ اگر کسی عام انسان کے گھر جاتے ہوئے، کسی کے آفس میں جاتے ہوئے، کسی کے ہاں جاتے ہوئے انسان اتنا اہتمام کرتا ہے، اس انداز سے تیار ہوتا ہے، تو یہ بلانے والا کوئی عام آفیسر نہیں، یہ کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نہیں، بلکہ خود خالق کائنات ہے، ہم سب کا پالن ہار ہے۔ وہی ہے کہ جس نے ہمیں پہلے خلق کیا جب ہم کچھ نہ تھے، تو اس نے ہمیں کچھ بنایا، پھر آج تک وہی ہے کہ جو انسانوں کو خلق کیے چلا جا رہا ہے، وہی ہے جو انسانوں کو رزق دیے چلا جا رہا ہے، وہی ہے جو بیماری کے بعد شفا دیتا ہے، وہی ہے کہ جو انسان کو اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ لہٰذا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا مہمان بنانے والا ہے۔ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے دسترخوان پر اللہ کے مہمان بن جائیں۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک تحفہ کے طور پر اس امت کو دیا، آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، کہ جو تمام امتوں کی سردار ہے۔ جس طرح ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، اور تمام انبیاء کے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، اور آن حضور کے بعد آپ کی آل پاک، آپ کے آل اطہار، آپ کے اہل بیت کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور برتر جانتے ہیں۔ یہ ہمارے وہ عقائد ہیں کہ جو انتہائی واضح ہیں، روشن ہیں۔ ہمارے بچوں کو اسکول میں، مدرسے میں ہم یہی سکھاتے اور پڑھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہی رازق ہے، وہی پالنہار ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، عزت اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے اپنے انبیاء کو، رسل کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور نبوت کو جب ختم کیا تو حضرت خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، سید الانبیاء
حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کو ختم کیا، لیکن ہدایت کا سلسلہ چونکہ جاری و ساری رہنا تھا، سلسلہ ہدایت تو ختم نہیں ہوا، گو کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن جب تک انسان ہے، ایک بھی انسان اگر اس کرۂ ارض پر رہے گا تو ہدایت کا سلسلہ تو جاری و ساری رہنا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل اسی طرح کی جس طرح انبیاء معصوم بنائے، پیغمبر اکرم کے ختم نبوت کے بعد امیر المومنین کی شکل میں معصوم ہادی ہمیں عطا فرمایا، اور امیر المومنین کے بعد ان کی نسل میں 11 ائمہ رکھے، اور 12واں امام کے جو پردہ غیبت میں ہے، جس کی ولادت کا جشن منایا گیا اور منایا جا رہا ہے۔ آپ سب کو ماہ شعبان کے ساتھ ساتھ مہدی دوراں حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام، فرزند نرجس، فرزند امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر بھی تہ دل سے بہت بہت مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ گو کہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہادیان برحق آتے رہے، اور اس وقت آخری ہادی پردہ غیبت میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے اس دنیا میں رکھا اور کہا کہ تمہارا بنیادی مقصد عبادت ہے۔ جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو کہا تمہیں بے مقصد خلق نہیں کیا، کائنات کی کوئی چیز بغیر مقصد کے خلق نہیں ہوئی، تو اے انسان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو جو اشرف المخلوقات ہے تمہیں بغیر مقصد کے میں خلق کروں؟ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان تمہیں اور جنوں کو میں نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، بندگی کے لیے خلق کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے خلق کیا ہے۔ اے انسان اس بات کو کبھی فراموش نہ کرنا، کبھی بھول نہ جانا کہ تمہارا بنیادی مقصد، تمہاری تخلیق کا بنیادی ہدف عبادت ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قدم قدم پر عبادت کا موقع فراہم کیا، چونکہ بنیادی غرض خلقت ہی عبادت ہے۔ ہر مہینہ اپنے اندر اپنی اہمیت رکھتا ہے، روحانیت رکھتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک تو خاص کر کے عبادتوں کا مہینہ ہے، روحانیت کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہمان انسان بن جاتا ہے اور خدا خود اس کا میزبان ہے۔ دیکھیے انسان کی قدر و قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ کہا کہ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تمہیں سب سے بہتر بنایا، چرند و پرند ہوں، حیوانات ہوں، حشرات الارض ہوں، جماعتات ہوں، نباتات ہوں، ملائکہ ہوں، جتنی بھی مخلوق اس کائنات میں موجود ہے، اے انسان تو سب سے بہتر ہے۔ میں نے تجھے کسی کے آگے جھکنے کا حکم نہیں دیا، ساری کائنات تجھ سے پست ہے، تیرے مقابلے میں حقیر ہے، پست ہے، تو سب سے اشرف ہے، اور تجھے فقط اپنے سامنے میں نے جھکنے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر سجدہ کرے گا فقط میرے سامنے، فقط میرے لیے سجدہ کرے گا، تو اگر رکوع کرے گا، اگر جھکے گا تو فقط اپنے خالق کو جھکے گا۔ جتنی بھی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائی، حضرت آدم سے لے کر انسانوں میں تا این دم جتنے بھی افراد آئے، مرد و زن، سب اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی کو جھکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عبادت کا بہترین موقع فراہم کیا ماہ رمضان المبارک میں۔ چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے انشاءاللہ تقریباً 2 ہفتے یا اس سے بھی کم دنوں میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دسترخوان پر ہوں گے، ہم خدا کے مہمان ہوں گے۔ جب آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، تو آپ مہینوں قبل جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں صاحب نے بلایا ہے، فلاں آفیسر نے بلایا ہے، فلاں گورنر نے بلایا ہے، صدر نے بلایا ہے، تو آپ جانے کے لیے آمادہ ہونا شروع کر دیتے ہیں، نیا لباس سلواتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، میں جاؤں گا کیسے، میرے جوتے کیسے ہوں گے، میرا لباس کیسے ہوگا، میں گفتگو کیسے کروں گا، میں اپنے آپ کو کس طرح سے پریزنٹ کروں گا۔ آپ مہینوں پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، چونکہ آپ کسی بڑے مرتبے والے شخص کے پاس جانے لگے ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا سوچ لیں کہ کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دسترخوان پر جو جا رہے ہیں، اور یہ بھی یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انوائٹ تو کر رہا ہے، دعوت نامہ تو آ گیا ہے، اللہ نے بلا تو لیا ہے، اب کتنے ایسے ہیں کہ جو اس دعوت نامے پر جانے کا سوچ رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو اس دعوت نامے کو سائٹ پر رکھ کر فراموش کر دینا چاہتے ہیں۔ ایسے افراد بھی ہیں۔ اگر آپ کو کسی دعوت میں بلایا جائے، کسی کی جانب سے سالگرہ کا کارڈ آ جائے، شادی کا کارڈ آ جائے، کسی دعوت کا کارڈ آ جائے، تو کچھ تو وہ ہیں کہ جو جانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، تیاری شروع کر دیتے، اور کچھ نے پہلے ہی یہ مائنڈ بنا لیا ہوتا ہے کہ میں نے تو نہیں جانا، اس شادی میں شرکت نہیں کرنی، اس تقریب میں شرکت نہیں کرنی، اس دعوت میں نے تو نہیں جانا۔
آئیے ذرا خدا نے جو دعوت نامہ ہمیں بھیج دیا ہے ماہ شعبان المعظم کی صورت میں کہ یہ دعوت نامہ ہے تمہارے پاس ماہ رمضان المبارک کے جو ابھی کچھ ہی دن تم سے دور ہے، تم اس مہینے میں داخل ہونے والے ہو، اس مہینے میں جانے والے ہو، تو اپنے آپ کو آمادہ کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ آئیے سب سے پہلے تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اس دعوت میں جانے کے لیے تیار ہیں، جو اللہ کا مہمان بننے کے لیے تیار ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو اس دعوت کو اہمیت نہیں دے رہے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم خدا کے مہمان نہیں بنیں گے، ہم اس دعوت میں شرکت نہیں کریں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے افراد میں سے ہے کہ جو دعوت میں جانے کے لیے ابھی سے آمادہ نہیں ہے، تو میں آپ سب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی کچھ دن باقی ہیں، اپنی اس رائے پر نظر ثانی کر لیں، اپنے اس ارادے پر ایک دفعہ پھر سے غور کر لیں۔ خداوند متعال نے یہ دعوت نامہ ماہ رمضان المبارک کا ماہ شعبان میں ہمیں بھیج دیا ہے کہ اگلا مہینہ، پورا مہینہ تم میرے مہمان ہو، تو میرے دسترخوان پر ہوگے، میں تمہارا میزبان ہوں گا۔ اگر آپ یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم تو مہمان نہیں بننے والے، تو خدا را اس ارادے پر نظر ثانی کریں۔ یہ دعوت کوئی عام دعوت نہیں ہے، یہ خوش نصیب افراد کو ملتی ہے۔ یہ دعوت کے جس کا میزبان اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس دعوت میں شریک وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے محبوب بندے ہوتے ہیں، پیارے بندے ہوتے ہیں، جنہیں توفیق خدا ملتی ہے، وہی اس دعوت میں شریک ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں میڈیکل لیو پہ چلا جاؤں گا، میں تو ڈاکٹر سے لکھوا لوں گا کہ ان کے لیے تو روزہ صحیح نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اگلا ماہ رمضان المبارک کسی کے نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ ماہ رمضان کے جو آنے والا ہے، یہ دعوت کے جو آنے والی ہے، اس دعوت کی وجہ سے تقدیر بدل جائے، اس دعوت کی وجہ سے انسان کی زندگی بدل جائے، اس آنے والی دعوت کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب ہو جائے، انسان اللہ کا پیارا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کے گناہ ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی دعاؤں کو اس ماہ رمضان المبارک میں قبول کر لے، کسی کے رزق میں اضافہ ہو جائے، کسی کی بیماریاں ختم ہو جائیں، کسی کو اولاد مل جائے، کسی کی اولاد صالح ہو جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے، چونکہ یہ عبادت کا، روحانیت کا مہینہ ہے۔ اور جب کوئی آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے اور آپ وہاں جا کر اس سے کچھ مانگتے ہیں، تو بلانے والا، دعوت دینے والا، آپ کا میزبان یقیناً آپ کی اس بات کو سنتا ہے، چونکہ آپ اس کی دعوت پر وہاں گئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے خود اسے بلایا ہے، اب اگر اس کی کوئی بات ہے جو میں کر سکتا ہوں تو یقیناً میں کروں۔ جیسے آپ کسی صدر یا وزیر اعظم کے پاس جائیں اس کی دعوت پر، اور وہاں آپ جا کر کوئی اپلیکیشن دے دیں کہ حضور میرا یہ کام کروا دیں، ہماری بجلی لگوا دیں، ہمارے علاقے میں یہ کام کروا دیں، ہمارے بچوں کو جابز دے دیں، وغیرہ وغیرہ، تو آپ جب اس کے مہمان ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کا بھرم رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعوت نامہ بھیج دیا ہے، اور کچھ ہی دنوں میں ہم اللہ کے مہمان بننے والے ہیں۔ آئیے تیار ہو جائیں، آئیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں کہ خدا کا مہمان بنیں، اور پھر وہاں جا کر اللہ کے حضور جو حاجات ہیں، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، وہ اللہ کے حضور رکھیں گے۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ خدا خود ہمیں بلائے، ہم اس کے مہمان ہوں اور ہماری عرضیاں قبول نہ کی جائیں؟ خداوند متعال یقیناً دعاؤں کو قبول کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے خالصتاً للہ ہم اگر اعمال کو سر انجام دیں۔ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دکھاوا ہو سکتا ہے، بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں، واہ واہ ہو جائے، لوگ خوش ہو جائیں، مجھے شاباش دی جائے، وغیرہ وغیرہ، انسان اپنی ستائش کے لیے بہت سے اعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ روزہ ایسا عمل ہے کہ جو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یہ خالصتاً للہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ایک بات پوچھی اور کہا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو تم نے فقط میرے لیے کیا ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدایا میں عبادت تیرے لیے کرتا ہوں، میں روزے تیرے لیے رکھتا ہوں، میں صدقہ و خیرات تیرے لیے کرتا ہوں، میں جو کچھ کرتا ہوں تیرے لیے کرتا ہوں۔ کہا موسیٰ یہ بندگی جو تو کرتا ہے اس کا تجھے فائدہ ہے، تو مجھے یہ بتا کہ میرے لیے کیا کرتا ہے؟
چونکہ یہ نماز تو پڑھے، تیری نماز سے مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، تو روزہ رکھتا ہے، اس روزے سے مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، تو صدقہ و خیرات کرتا ہے یا تو اور کوئی کام کرتا ہے تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے، نہ کہ خدا کو۔ اس کی عبادت کرنے سے نہ خدا کے مقام و مرتبہ میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ کسی کی عبادت چھوڑنے سے خدا کے مقام و مرتبہ میں کمی ہوتی ہے۔ اگر پوری کائنات سجدہ ریز ہو جائے تو وہ خدا پھر بھی خدا رہے گا، اس کا مقام بڑھے گا نہیں کہ ساری کائنات اس کو سجدہ کر رہی۔ اگر پوری دنیا ایکا کر لے کہ ہم اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم اس کے سامنے جھکیں گے نہیں، ہم اسے خدا مانیں گے نہیں، تو یقین رکھیں خدا کے مقام و مرتبہ میں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ اگر ہم سب عبادات کو چھوڑ دیں تو وہ خدا خدا رہے گا، اور پوری کائنات اگر مسلمان ہو جائے اور عابد ہو جائے اور متقی ہو جائے، وہ خدا پھر بھی خدا رہے گا۔ عبادت سے نہ اس کی خدائی میں کچھ اضافہ ہوتا ہے اور عبادت کو ترک کر دینے سے نہ اس کی خدائی میں کوئی کمی واقع ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، یہ جو عبادت تم کرتے ہو اس کا فائدہ خود تمہیں ہے، تمہاری عبادت کا فائدہ مجھے کچھ نہیں ہے، بتاؤ میرے لیے کیا کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ جیسے آج بھی ایک مائنڈ سیٹ، ایک تعداد ہے افراد کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازوں سے خدا کو فائدہ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں تو گویا خدا پر احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسے افراد ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، نہیں، یہ عبادت تم جو کرتے ہو اس عبادت سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ میرے لیے تم کرتے ہو، لیکن بتاؤ وہ کون سا عمل ہے کہ جو خالصتاً میرے لیے ہے؟ تو خود حضرت موسیٰ نے عرض کی خدایا تو خود ارشاد فرما کہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم میری مخلوق سے میرے لیے محبت کرتے ہو، اللہ اکبر، تم محبت کرتے ہو تو فقط میرے لیے، اپنی ذات اس میں شامل نہیں ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ اچھا ہے تو تم اس کے ساتھ محبت کرو، کوئی تمہارے ساتھ برا ہے تو تم اس کے ساتھ نفرت کرو، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، اپنے گھر والوں کی وجہ سے نہیں، اپنے مفاد کی وجہ سے نہیں۔ آج تو بدقسمتی یہ ہے کہ محبت کی جائے یا رشتے بنائے جائیں یا تعلق استوار کیا جائے تو اس کے پیچھے ایک غرض دیکھی جاتی ہے، فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ مجھے انصاف سے فائدہ کیا ملے گا؟ ان کے قریب ہو جاؤں، مجھے ان سے فائدہ کیا ملے گا؟ میں ان سے دوستی کر لوں، مجھے کیا مفاد حاصل ہوگا؟ میں ان سے تعلقات بنا لوں، مجھے کیا فائدہ دیں گے یہ؟ اور اگر کسی سے بغض رکھا جاتا ہے، دشمنی رکھی جاتی ہے، تو اپنے ذاتی فائدے اور نقصان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور سامنے رکھتے ہوئے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، اگر تمہاری محبت میرے لیے ہوگی، تمہارا بغض میرے لیے ہوگا، کسی سے محبت کرو گے تو میرے لیے، کسی سے بغض کرو گے تو میرے لیے، یہ عمل میرے لیے ہے۔ الحب للہ والبغض للہ۔ کہا کہ ایسا شخص کہ جو محبت کرے یا بغض رکھے کسی سے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے فائدے اور نقصان کے لیے نہیں، فقط میرے لیے، کہا کہ یہ عمل خالصتاً میرے لیے ہے۔ باقی تمہاری عبادتیں، تمہارا جو کچھ تم کرتے ہو وہ تم خود اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے، ایسا انسان کامیاب ہے۔ اور جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، تو حضور نے اشارہ کیا اپنے بھائی امیر المومنین کی جانب اور لوگوں سے کہا کہ اے بنی نوع انسان، اے انسانوں، ایھا الناس، یہ جس کو دیکھ رہے ہو، امیر المومنین کی جانب اشارہ کر کے، جو اس سے محبت کرے گا وہ محبت اللہ کے لیے ہوگی، وہ محبت اللہ سے ہوگی، اور جو اس سے بغض رکھے گا، جو اس سے دشمنی رکھے گا، وہ دشمنی اللہ سے ہوگی اور وہ دشمنی اللہ کے لیے ہوگی۔ فرمایا کہ علی کی محبت اللہ کی محبت ہے اور علی سے بغض اللہ سے بغض ہے، علی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت کا ہونا، اللہ کے لیے دشمنی کا ہونا، یہ وہ عمل ہے کہ جو خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے۔ حارث حمدانی امیر المومنین کے بہت گہرے اور قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ جب وہ آپ کی محفل میں آئے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے آئے، تو مولا نے ان سے پوچھا کہ حارث حمدان، بتاؤ
مجھ سے محبت کس لیے رکھتے ہو؟ تو حارث حمدانی نے یہ جواب دیا تھا کہ مولا میں آپ سے محبت قربتاً اللہ رکھتا ہوں تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، چونکہ آپ کی محبت میں اللہ کی محبت ہے، آپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور جو آپ سے دشمنی رکھے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ تو امیر المومنین نے حارث حمدانی سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حارث، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اللہ کے لیے قربتاً اللہ، جو مجھ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، وہ 3 مقامات پر مجھے لازماً دیکھے گا۔ ایک تو وہ وقت کہ جب انسان کے بدن سے روح جدا ہوتی ہے، مشکل ترین وقت ہے، جب انسان کے قفس عنصری سے روح پرواز کرتی ہے، جب موت واقع ہوتی ہے، مولا نے کہا کہ مجھ سے محبت کرنے والا مجھے دیکھے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یا ہارو حمدان میں یمت یرنی، اے ہارو حمدان، اے حارث حمدانی، جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ مومن بھی دیکھتا ہے، منافق بھی دیکھتا ہے۔ مومن دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، اور منافق مرتے ہوئے علی ابن ابی طالب کو اگر دیکھے گا تو اس کے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا کہ جس کو ساری زندگی نہیں مانا، جس سے دشمنی رکھی، آج وہ میرے سامنے موجود ہے، اور آج اس کی ذات، اس کی محبت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، چونکہ میں نے اس سے محبت کی ہی نہیں ہے، اور اس کی دشمنی مجھے جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو کہا حارث حمدان، اے حمدان، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ 3 مقامات پر مجھے دیکھتا ہے، چونکہ میری محبت خالصتاً اللہ کے لیے۔ ایک تو بوقت موت مجھے دیکھے گا، دوسرا پل صراط سے جب ہر ایک کے لیے مشکل بن جائے گی کہ کیسے گزرے، مجھ سے محبت کرنے والا اس پل پر مجھے دیکھے گا، اور میں پل صراط سے گزرنے میں اس کی مدد کروں گا۔ مجھ سے محبت کرنے والا حوض کوثر پر مجھے دیکھے گا، اور جب سب پیاسے ہوں گے، العطش العطش کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی، میں اپنے آپ سے محبت کرنے والے کو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، چونکہ علی کی محبت خالصتاً اللہ کی محبت ہے، فرمایا میں اس کی حوض کوثر پر بھی مدد کروں گا، اور کوثر سے میں اس کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ تو مومنین، آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے لیے اعمال کے جو خالص ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض ہو تو اللہ کے لیے، اپنی ذات اس میں شامل نہ ہو۔ جس طرح روزہ فقط اللہ کے لیے، ماہ رمضان بالکل سر پہ ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے، بالکل قریب ہے، روزہ فقط اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہ، اور اس کی جزا میں ہی دوں گا، خالصتاً اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے مہمان ہم بننے جا رہے ہیں، یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے، تیار ہو جائیں، تقریباً 2 ہفتے ابھی باقی ہیں۔ اگر بیمار بننے کی کوشش کوئی کر رہا ہے تو خدا را صحت مند ہو جائیں، اگر ابھی سے ارادہ کر رکھا ہے کہ ہم تو خدا کی اس دعوت پر لبیک نہیں کہنے والے، تو خدا را سوچ لیں، اپنی اس بات پر نظر ثانی کر لیں۔ ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اگلے مہینے، اگلے ماہ رمضان میں، ہم ابھی تو 2 ہفتے باقی، ہم موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر یہ ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو بھی گیا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ سال ہم ماہ رمضان میں موجود ہوں گے۔ لہٰذا ویسے تو حکم یہ ہے کہ ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کر گزارو، اگر کوئی ناراض ہے اسے راضی کر لو، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اسے معذرت کر لو، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اسے معذرت کر لو۔ انتظار نہ کرو کہ شب برات آئے گی اور آئندہ سال 15 شعبان، آپ نے دیکھا ایک رسم بھی بن چکی ہے، جب بھی 15 شعبان آ جاتی ہے، شب برات آتی ہے، تو میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ سارا سال دل دکھانا ہے، سارا سال انہیں ناراض کرنا ہے، سارا سال انہیں اذیت دینی ہے، سارا سال دوسروں کو مینٹلی ٹارچر کرنا ہے، اور جب شب برات آتی ہے تو ہاتھ باندھ لینے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سارا سال آپ راضی رکھیں، کیوں منت مان رکھی ہے کہ 364 دن تو ناراض کرنا ہے، ناک میں دم کرنا ہے، ان کو اذیت دینی ہے، ان کو پریشان کرنا ہے، ان کی غیبت کرنی ہے، ان کی برائی کرنی ہے، اور جب شب برات آئے گی تو ہاتھ جوڑ لیں گے اور میسیج شروع کر دیں گے۔ یہ معافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے کے لیے اس کے دروازے کھلے ہیں، وہ سریع اور رضا ہے، وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس نیت پر ناراض کسی کو نہ کریں کہ لیلۃ البرات میں جا کر ان کو راضی کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی دلوں کے بید جانتا ہے، وہ سمیع البصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ لہٰذا آئیے